یہ بھی ایک کامن کویسچن ہے جس میں پوچھا جاتا ہے کہ جی ڈپریشن کے ساتھ جو جنسی میلانات ہوتے ہیں، جو میاں بیوی کے درمیان ایک اٹریکشن کا ایک تعلق ہوتا ہے، اس میں کمی سی آ جاتی ہے۔ یہ ایک نون پیرامیٹر ہے ڈپریشن کا۔ انگزائٹی میں بھی یہ ہو سکتا ہے، لیکن جو بنیادی چیز ہے وہ یہ دیکھنے والی یہ ہوتی ہے کہ جی سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جو اب دوائیاں دی جاتی ہیں ڈپریشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے، اب ان کا بھی ہمیں پتہ ہے، آپ نیٹ پہ سرچ کریں بھی آپ کو پتہ چلے گا اباؤٹ 60-70% جو پیشنٹ SSRI جو کہ ایک کامن گروپ ہے میڈیسن کا جو ریکمینڈ کیا جاتا ہے فار ڈپریشن، تو وہ کاز کرتے ہیں سیکچول ڈسفنکشنز، ٹھیک۔ اب یہ بڑا ٹرکی ہو جاتا ہے کہ جی یہ کیسے ہم ڈیفرینشیٹ کریں گے، یہ جو پرابلم ہو رہی ہے یہ اب ڈپریشن کی وجہ سے ہو رہی ہے یا ان دوائیوں کی وجہ سے ہو رہی ہے، رائٹ۔ تو یہ دیکھنا بڑا بنیادی ہو جاتا ہے۔ تو اس میں جو ایک امپورٹنٹ کلو چیز دیتی ہے وہ یہ ہوتا ہے، جو ڈپریشن میں ہے نیچر آف دی پرابلم ڈیفرنٹ ہے۔ سیکچول پرابلم تو ہوں گے لیکن ان کی جو نیچر ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ فار ایگزامپل ڈپریشن میں جو خواہشات ہوتی ہیں وہ کم ہو چکی ہوتی ہیں، یعنی کہ آپ کا ملان ہی نہیں بنتا، ٹھیک ہے۔ لیکن دوسری سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں گے جو اپوزٹ سائڈ ہوتی ہے جس میں پیشنٹ کوئی دوائی لے رہے ہوتے ہیں، اب وہ دوائی کے نتیجے میں جو پرابلم آئیں گے ان کی نیچر ڈیفرنٹ ہوگی۔ اب وہ نیچر کس طرح کی ڈیفرنٹ ہوگی؟ اس میں بنیادی طور پہ جو جنسی عمل کے لیے جو ایک مطلوبہ اسٹرینتھ چاہیے ہوتی ہے وہ اٹین جو ہے نا خاص طور پہ میل پیشنٹ وہ نہیں کر پاتے۔ خواہشات ہوں گی، ٹھیک ہے۔ ڈپریشن اگر ٹھیک ہو گیا SSRI کہ کسی بھی میڈیسن، اس گروپ کی کسی بھی میڈیسن سے خواہشات پیدا ہو جائیں گی، لیکن وہ جنسی عمل کے لیے جو ایک مطلوبہ اسٹرینتھ چاہیے ہوگی وہ مریض اٹین نہیں کر پائے گا۔ تو یہ ایک بنیادی اس میں ایک چیز ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے، اور اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جی ڈوز کو ایڈجسٹ کرنا ہے یا ساتھ میں کوئی دوائی ملا کے دینی ہے، تو پھر اس حساب سے جو ہے نا وہ چیزیں آگے چل سکتی ہیں۔